بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو؟ تو جانیے وہ سورت کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے ولیوں کی نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ سورت پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس سورت کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ سورت کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئے سورت کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ سورت آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار، جتنے بھی میرے مسلمان بھائی بہنیں دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب کو آنے والے نئے سال میں مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما، اور جتنے بھی لوگ رزق دولت کی وجہ سے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر سب کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمانا، آمین۔ اور آج کی سورت کا یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، انسان مایوسی اور نا امیدی کی گہرائیوں میں گر چکا ہو، ایسے شخص پر رزق نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہے، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا روزی حلال کہلاتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب اور حلال ہو۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحق قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے ہوں، چاہے رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، نہ سمندر کی تاریخوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے چند امور ایسے ذکر کی ہیں جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش و حصول رزق کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکولوا من رزقہ، خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاصیہ اور خاشیہ بنا دیا تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھر اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹمک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے حساب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گناگو اور بے شمار نعمتیں اگائے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت، دولت میں فراوانی کا باعث ہے۔ ہم درج ذیل سطور میں مختصر کچھ اصول پیش کرتے ہیں جن کی بجا آوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت اور فراوانی کا وعدہ ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہے، صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو شخص ہر خواہش رکھتا ہے کہ پہلی چیز بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگو، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم رزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھونی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک صحیح و کوشش بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پشت اور متین کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف
زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے چھوٹوں کا شیوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 ثمرات اور فوائد حاصل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت اور طاقت کے مالک اللہ رازق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی رزق میں فراخی اور کشادگی کرنے والا ہے، وہی کاروبار میں مندی ڈالنے والا ہے، وہی قسمتوں کو متعین کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اب جب ہم نے ہی اپنے تعلقات کو اپنے رب کے ساتھ کمزور کر دیا جبکہ کاروبار میں ترقی دینا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر ہم بھی وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا جائے اور صبح سویرے نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی تجارت کا آغاز کیا جائے، پھر دیکھیں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مال اور دولت میں اضافہ فرما دے، اپنے والدین کے قدموں کو چھو کر روز صبح شام اپنے چہرے پر ہاتھ مل لیا کریں۔ اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو صبح شام ان کی قبر پر جا کر آپ جس مقام پر ہیں وہیں پر بیٹھ کر اول اور آخر 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کر دیا کریں اور وہ ہاتھ چہرے پر مل لیا کر تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ با فضل خدا اس عمل سے رزق میں بہت برکت ہوگی اور ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو جس صورت کا عمل بتانے جا رہی ہوں وہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے، اس صورت کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیا کریں، روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ کا فضل دیکھیں کہ کیسے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب اتنا پیسہ، اتنی دولت کہاں رکھوں۔ وہ صورت کون سی ہے نوٹ کر لیں۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، تو یہ صورت ہے سورۃ یاسین۔ اللہ کے 70 ولیوں نے اس صورت کو پڑھنے کی اہمیت اور برکتوں کو واضح کیا۔ جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں لاتی ہے۔ نہ صرف یہ صورت ایک روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور پاکیزگی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں، مثلاً سبحان اللہ، اللہ اکبر پر، تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ اب سورۃ یاسین کو پرسکون دل سے پختہ ایمان کے ساتھ ایک بار پڑھیں، اگر ممکن ہو تو یہ سورت 41 بار پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر اور برکتوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر آپ اس کو اکیلے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اجتماعی طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک بار بھی اگر پورے دل سے پڑھیں اور روزانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں یا رات کو سونے سے پہلے کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ تو ناظرین، جہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت سے اللہ کا کرم آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے 70 ولیوں نے سورت کی تلاوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ یہ سورت آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن
بنتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس سورت کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی ہر دعا کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب بندہ دل سے اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے، تو آپ اس عمل کو سورت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کو لازمی پڑھیں، روزانہ ایک بار سورت کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، آپ روزانہ اس سورت کو پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورت یاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل اور برکات، فائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمت سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورت یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کو روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا دل سورت یاسین ہے۔ جو شخص سورت یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں کو بھی پڑھایا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورت یاسین کا نام تو رات میں منامہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیاوی اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبت دور کرتی ہے، آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ان کو بتا دیں، آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستو اپنے رزق میں برکت اور وسط اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس باکس میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔